سورہ فاتحہ کے بہت سے برکات ہیں، اور آج میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ جب عامل بن گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ جس بیماری کے لیے کرتے ہیں، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف آپ کی حاجت پوری ہوگی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا اگر آپ عامل بن گئے، عامل بننا بہت آسان ہے، اتنا مشکل کام نہیں۔ سورہ فاتحہ کا عامل بن گئے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کا ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ جس حاجت کے لیے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ پورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے بہتر یہ ہے، جب تک آپ عامل نہ ہو تو پھر بھی انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں شفا ہی شفا ہے، کمالات برکات اس کے کبھی نہیں ختم ہونے والے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس کے عامل بن گئے تو پھر تو بہت زیادہ اثرات اس کے ہو جاتے ہیں، اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عامل بن جائیں آپ اس کے، میری آپ کو اجازت ہے۔ پہلے عامل بننے کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں اور پھر آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ عامل بننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ صبح جب آپ سنتیں پڑھنے تو فرض سے پہلے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ جمعہ کی نماز جو ہے نا وہ قضا کر دیں، ترک کر دیں کہ بھائی میں نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اذان کے ساتھ ہی فوری طور پر سنتیں ادا کرنی ہے تاکہ آپ وہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ آپ نے 40 بار سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود شریف اور جو بھی درود ہو، اور پھر سورہ فاتحہ کو 40 بار اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ جب شروع کرتے ہیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ کے آخری میم کو سورہ فاتحہ کے شروع لام کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اور جب 40 بار پڑھیں تو پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں۔ تو آپ نے روزانہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے سنتوں اور فرضوں کے درمیان، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کو مبارک ہو، آپ سورہ فاتحہ کے عامل بن گئے۔ اب جس چیز کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہیں انشاءاللہ بسم اللہ کے میم کے ساتھ اسی طرح ملائیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ مریض پر پڑھ کر دم کرنا چاہیں تو اسی طرح 7 بار سورہ فاتحہ کو اسی ترتیب سے پڑھا کریں، ولضالین تک، آخر تک انشاءاللہ العزیز 7 بار۔ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن یہ عمل کریں، پانی پر دم کریں، مریض پر بھی دم کریں، اور اگر آپ کو سخت ترین مہم پیش آ جائے، جو بہت سخت ترین حاجت ہو، جو آپ نے بہت وظائف پڑھے لیکن ابھی تک پورا نہیں ہو رہا، مشکل ختم نہیں ہو رہا، دشمنوں کے خطرات ہیں، آپ پھنس گئے ہیں کسی جگہ، تو انشاءاللہ بہت جلد سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ نکل آئیں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، 21 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہوگا 101 بار روزانہ، 101 بار، اور 11 بار درود شریف پہلے اور بعد میں جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی ترتیب سے آپ نے 101 بار، یعنی اسی ترتیب سے جس طرح آپ اس کے عامل بنے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، تلفظ ٹھیک کریں، کسی کے ساتھ تلفظ ٹھیک کریں سورہ فاتحہ کا، اور پھر انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں۔ جب بھی آپ کو کوئی سخت مہم پیش آ جاتا ہے تو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود شریف، پہلے ہی دن کام ہو جائے گا، آپ اس کے عامل بن جائیں گے، یہ آپ کا اسم اعظم ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں ویسے ہی بہت برکات ہے، لیکن اگر آپ
لیکن جب تک کام نہ ہو اسی طرح جاری رکھنا ہے. آپ جاری رکھیں. 21 دن میں انشاءاللہ ہر کام اس سے پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام مشکلات کو دور فرمائے. آپ پر قرض ہو، جو بھی مشکل ہو، آپ کو کاروبار کی پریشانی ہو، قرض کا مسئلہ ہو، آپ پر قرض ہو، پریشان کیے ہوئے ہو، آپ کی دکانداری نہیں چل رہی، آپ پر جادو ہے، جنات ہیں، دشمنوں کے خطرات ہیں، جو بھی حاجت ہو انشاءاللہ وہ حاجت پورا ہو جائے گا. مشکل ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گا، قرض ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، سننے والوں کو، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. دنیا و آخرت کے غموم و حموم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.